ہندو لوگ بھی جو ہیں، انگریز لوگ بھی جو ہیں، جو سمجھتے ہیں دین کو، جنہوں نے قرآن کو یعنی کہ ریسرچ کی ہوئی ہے، وہ لوگ بھی رمضان شریف کا احترام کرتے ہیں۔ لڑکیاں سکول جاتی ہیں، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوتا ہے، ساڑی نہیں ہوتی ہے، دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، لڑکے جاتے ہیں اور سڑکیں میں چلتے چلتے وہ سگریٹیں وغیرہ پیتے ہیں۔ ویسے تو ایک مسلمان ہمیں کون سے اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے تاکہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ہم سے متاثر ہوں؟ کہ اس شہر کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے اس وقت، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بشارت دی کہ فلاں شخص جو ہے مجوسی، وہ جنتی ہے اور جنت میں اس کا یہ محل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس نے صرف رمضان شریف کا احترام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، رائزنگ کشمیر کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج رائزنگ کشمیر کی ایک اور کوشش لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم نے مولوی صاحب کو دعوت دی ہے، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں مولوی محمد نورانی نقشبندی صاحب، جو کہ امام ہیں مسجد شریف معصوم شاہ زیرو برج سری نگر کے۔ اور آج ہم اس خصوصی بات چیت میں جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ اسلامی نقطہ نظر سے کافی زیادہ اہم ہے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ماہ رجب شعبان میں ہم رمضان المبارک کی تیاری کر سکتے ہیں، تاکہ رمضان المبارک میں ہم دل کھول کر اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ لے سکیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ بٹور سکیں۔ اور مولوی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز آئے۔ الحمدللہ۔ تو مولوی صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا کہ آج ہم جاننے والے ہیں کہ کس طریقے سے خود کو تیار کیا جائے رمضان المبارک کے لیے، تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ جو ماہ رجب ہے، یہ ماہ شعبان ہے، کس طریقے سے رمضان المبارک کی تیاری کی جا سکتی ہے ان 2 مہینوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کی تخلیق فرمائی، انسانوں کو بھی تخلیق فرمایا، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی پیدا کیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو سہولیات میسر کی ہیں، قرآن میں ان کا مفصل بیان ہے، اور وہ دوسرے کسی بھی کے حصے میں نہیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، جو اللہ کا بندہ بننا چاہے وہ اللہ اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حالانکہ جتنا ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 گنا زیادہ اسے پیار کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب ہونے کا، اپنے آپ کو یعنی کہ بندے پر مکشف کرنے کا جو طریقے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کی تخلیق فرمائی، یہ سبھی 12 مہینے جو ہیں وہ فضیلت والے ہیں، ان میں کوئی بھی فضیلت کے بغیر نہیں ہے۔ البتہ ان میں سے مخصوص 4 مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے آقا نامدار تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اور تیسرا مہینہ جو ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ان 3 مہینوں سے پہلے سب سے پہلا مہینہ جو آتا ہے وہ رجب شریف کا ہے۔ جی، رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ شہری، رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کو نسبت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور اس کا مطلب یہ ہے، میں مختصر ہی کہوں گا کیونکہ یہ بہت دقیق ہے، اور باقی اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو کافی وقت درکار ہے ہمیں۔ تو اس کا یہ مختصراً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو پسند بھی کرتا ہے جو اس کا ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں رجب شریف جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، آپ لوگوں سے اس کو آشنا کیجئے۔ تو حضور نے فرمایا رجب اللہ شہری، رجب جو ہے یہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ سے قرابت کرنے کے لیے جب کوئی بندہ چاہے
تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کو استعمال کرے، عاجزی لائے، انکساری لائے، عبادتوں میں زیادتی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع رہے۔ اور یہی جب انسان روحانی پاکی حاصل کرتا ہے رجب شریف میں، بدنی پاکی حاصل کرتا ہے، مالی پاکی حاصل کرتا ہے، پھر جا کر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اپنے ساتھ شعبان کو نسبت دی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ منشا تھی کہ جو میرا قرب دار ہے وہ رسول اللہ کا بھی قریب ہونا چاہیے، کیونکہ جو رسول اللہ کا قریب ہوگا وہ میرے بھی قریب ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے وہ مجھ سے بھی دور ہے۔ تو اسی لیے شعبان شریف جو ہے اس کو نسبت خاص ہے، ہم اسی کا زیادہ ذکر کریں گے۔ شعبان میں ہمیں توبہ کرنی ہے، شعبان میں ہمیں صدقات و خیرات دینے، ان کی ابتدا ہمیں رجب شریف سے ہی کرنی ہے، تیاری رجب شریف سے ہی کرنی ہے، سٹرگل کرنا ہے۔ جس طرح بچوں کو ہم سکول میں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلی کلاس اول ہوتی ہے یہ، اور اس کے بعد دوسری، تیسری، تو یہ تیسری کلاس جو ہے وہ رمضان ہے، دوسری کلاس جو ہے وہ شعبان شریف ہے۔ تو رمضان شریف میں اس کا ہمیں ایگزام بھی دینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس سے ایگزام کے نتائج بھی برآمد کرنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم محنت کرتے ہیں ان دنوں میں، ان مہینوں میں، اس کا معاوضہ بھی لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ رمضان جو ہے یہ میرا ہے، یہ رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے انا اجزی بہی، اس کا جزا صرف میں ہوں اور کوئی دے نہیں سکتا ہے، الصوم منی وانا اجزی بہی۔ تو لہٰذا اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رجب شریف سے ہی تیاری کریں، نمازوں میں زیادتی کریں، نفلوں میں زیادتی کریں، صدقات میں زیادتی کریں، غصے کو پئیں، لڑائی جھگڑا ترک کریں، فساد و فتنہ یہ نہ کریں، ایک دوسرے کا حسد اور بغض نہ رکھیں، ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں، شیطانی عمل جو ہیں ان سے دور رہیں، اور نفرتوں سے دور رہیں، محبت کو پھیلائیں، چونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو محبت پھیلاتا ہے، بالکل، جو محبت پھیلاتا ہے اور محبت پھیلانے کا اصرار بھی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ جی مولوی صاحب، چونکہ ہم اب اعمال کی بات ہو رہی ہے اور بھائی چارے کی، اخوت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بات پر ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ مہینہ جو ہے اس سے پہلے رجب ہو یا پھر شعبان ہو، تو ان دو مہینوں میں کچھ اس طرح کے اعمال کیے جا سکیں تاکہ ہم رمضان مبارک کے لیے اس لحاظ سے تیار ہو سکیں کہ ہمارا جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، وہ برقرار رہے؟ دیکھیے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو رجب شریف میں ہی اپنے دل میں بسائیں گے، اپنے جسم کو اس لائق بنائیں گے، تو پھر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محافظ ہو جاتا ہے، وہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، مگر دل سے ماننا ہے۔ توبہ کرنی ہے رجب شریف میں، توبہ کرنی ہے شعبان میں، گناہوں سے بچنا ہے رجب میں، اور اس میں زیادتی کرنی ہے شعبان شریف کے مہینے میں۔ بہت ہی اپنے گناہوں کو صاف کرنا ہے، توبہ سے، استغفار سے، درود و سلام سے، قرآن شریف کی تلاوت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے، تسبیحاتوں سے، یعنی مادیت کی طرف ہمیں نہیں بڑھنا ہے، حسد کو جگہ نہیں دینی ہے، بغض کو جگہ نہیں دینی ہے، نفرتوں کو جگہ نہیں دینی ہے، شیطانی اعمال، چونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان اس میں بھی آ کر گھس جاتا ہے، ہمیں وسوسے دیتا ہے، لیکن ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، تاکہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، کیونکہ حکم ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن بھی انسان بھی، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، جو بھی کچھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ امتیاز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ تبارک چاہتا ہے کہ
جیسا کہ رمضان شریف کے بارے میں فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم لعلکم تتقون، یہ تقوی ہے۔ جی تو تقوی گار پرہیزگار جو ہوگا اس کو اللہ اپناتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ تقوی پہلے سے ہی شروع کرنا ہے، اس میں آہستہ 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 ایک پہلی سیڑھی پر چڑھیں گے، پھر دوسری سیڑھی پر آئیں گے، پھر تیسری سیڑھی پر ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے بھائی چارے کو پھیلایا جا سکتا ہے، اور آپ نے کہا کہ توبہ کرنی چاہیے، تو یہ ہم جاننا چاہیں گے توبہ کے حوالے سے کہ یہ 2 مہینے جو ہیں کتنے ہمارے لیے ضروری ہیں، یا جن کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہم توبہ کریں، اور رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس میں ہم نیک نیتی سے اور صاف دلی سے داخل ہو سکیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں ایسی ایسی ساعتیں رکھی ہیں، ایسی ایسی گھڑیاں رکھی ہیں، ایسے دن رکھے ہیں، ایسی رات رکھی ہیں۔ مثلا شب معراج کی رات تھی رجب شریف میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اس میں نفل کی 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جی جو تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولیات رکھی ہیں۔ توبہ بھی قبول کرنے کا اس نے، جب تک آدمی کا یہ سانس جو ہے یہ یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی تک، یعنی گلے کی شاہ رگ تک جب نہیں پہنچتی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ تو میری طرف آ، تو میری طرف 1 قدم آئے گا، میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا۔ یہ اللہ کا پیار ہے اپنے بندوں سے، اور سہولیت بھی رکھی ہے۔ رجب شریف کی رات میں ہم توبہ کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن ہم توبہ کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز پہ کر سکتے ہیں، فجر کی نماز پہ کر سکتے ہیں۔ اب یعنی کہ مکمل توبہ، جیسے کہ نصوحہ نے توبہ کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا پختہ ارادہ کریں کہ ہم یہ گناہ آج کے بعد کبھی نہیں کریں گے، اے اللہ مجھے اسے معاف فرما۔ تو جب یقین کے ساتھ ہم یہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا محافظ ہوگا۔ مولوی صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں قرآن کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ معاف کیجیے گا، جو شعبان ہے، شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیثیں بیان فرمائی ہیں، رجب کے بارے میں بھی، شعبان کے بارے میں بھی، محرم کے بارے میں بھی، رمضان کے بارے میں۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں، شعبان کے بارے میں یہ ہے کہ الشہر منی، یہ میرا ہے، تو میرے قریب وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ بالکل، یہ ہمارے اس سے سبق لینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنا، ٹھیک، جب وہ کریں گے تو پھر دنیا کی ساری چیزیں ہم سے بھول جاتی ہیں، سارے مجازی عشق جو ہیں وہ سارے زائل ہو جاتے ہیں۔ جی، ہماری یہ بچیاں اور ہمارے بچے جو آج کل نوجوان ہیں، یہ بے لگام ہو چکے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سڑک چھاپ عاشق ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مجازی عشق ہے، اس کا کوئی قیود نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے ان کی۔ جی، تو لہٰذا اس سے باز آنا چاہیے، عشق حقیقی کرو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب یہ ہم عشق حقیقی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، تو ہمیں اللہ کے فرمان کی بھی پر چلنے کی توفیق عطا ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ مکمل ایمان ہے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ کتنی محبت آپ سے کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی یعنی کہ میرے ساتھ جب تک محبت نہ ہوگی، آپ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر محبت جو ہے میرے ساتھ کی جائے۔ جب حضور سے محبت ہوگی تو ہم پھر انشاءاللہ دینی قوانین اور قرآنی قوانین پر چلنے کے لیے قابل ہوں گے۔ تو رمضان شریف میں قرآن جو ہے، یہ قرآن نے خود فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں قرآن شریف جو ہوں وہ رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا ہوں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں رجب شریف کے مہینے میں۔ اگر عبادت کرتے ہیں تو ہمیں 28 درجہ ثواب ملتا ہے۔ شعبان میں وہی عبادت کریں گے، وہی 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 70 درجہ اس کا ثواب دیتا ہے۔ تو رمضان میں جب وہی نماز کریں گے تو اس کا 70,000 درجے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے شب برات ہے شعبان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جہاں وقت چونکہ نہیں ہے، تو وہ بھی ایک متبرک رات ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اتنے گناہ اگر 2 رکعت جو شخص پڑھے گا اس رات میں، تو بنو کلب کی بکریوں کے پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاف کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ تو اسی طرح رمضان میں جا کر ہم رجب شریف
بیج بونے کا مہینہ ہے، بالکل، اور شعبان شریف اس میں سچائی گڈائی کرنے کا، سگ دینے کا، سیراب کرنے کا مہینہ ہے، جی، اور رمضان شریف جو ہے وہ اس میں پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ بالکل۔ جی مولوی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، یا جو بھی گھر میں تربیت کی بات ہے، اس کی ان کو کس طریقے سے ہم تیار کر سکتے ہیں، تربیت دے سکتے ہیں رمضان المبارک کی؟ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلی چیز میں اس میں یہ دو چیزیں آ گئیں۔ اخلاق جو ہے، اخلاق نصف ایمان ہے، جی، صفائی نصف ایمان ہے، اور پیار و محبت یہ بھی ایمان ہے، مگر پیار حقیقی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم جب خود یعنی کہ ان چیزوں کے عادی ہوں گے، جی، ہم نماز پڑھتے ہوں گے، ہم قرآن پڑھنے والے ہوں گے، ہم سچ بولنے والے ہوں گے، جھوٹ سے نفرت کرنے والے ہوں گے، تو ہماری اولاد، ہمارے بچے بھی ان چیزوں سے بچیں گے۔ تو ہم یعنی کہ ہمیں یہ تربیت دینی ہے، خود بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ بچے تم اٹھ کر صبح وقت پر نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو قرآن مجید کی، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنا اتنا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکذب یہلک والصدق ینجی، جھوٹ جو ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور سچائی جو ہے وہ انسان کو نجات دیتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہی ہے ہر جگہ، تو جھوٹ سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، کیونکہ جھوٹے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جھوٹے کی کوئی بھی کام جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نہ اللہ اسے پسند کرتا ہے، نہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بچوں کو تربیت دینی چاہیے، خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مساکینوں، اور جو بھی ہمارے محلے میں دور علاقوں یعنی کہ بیرونی ممالک کے لوگ جو ہم رہتے ہیں، وہ مستحق ہوں، ان کی مدد امداد کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، بلا قید مذہب و ملت، ہر ایک کے ساتھ ہمیں اچھائی برتانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف، برے خیالاتوں سے، برے تصوراتوں سے، برے تخیلاتوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، تو وہی ہماری کامیابی ہے، فلاح الدنیا و فلاح الآخرہ ہے۔ جی مولوی صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جو سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ جی ہاں۔ تو کیا یہ ایک صحیح طریقہ ہے کہ اگر ہم شعبان کے مہینے میں آہستہ آہستہ سے روزے رکھتے ہیں تاکہ ہم رمضان کے لیے تیار؟ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے اسلاف جو تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب شریف جب آتا تھا پہلے سے ہی تیار ہو جاتے تھے، کمر باندھ لیتے تھے، اور بالکل اہتمام کرتے تھے نمازوں کا بھی اور عبادات کا بھی، ریاضات کا بھی، تو روزے بھی رکھتے تھے بیچ بیچ میں، چاہے رکھتے تھے چاہے نہیں بھی رکھتے تھے، لیکن شعبان جب آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل روزدار رہتے تھے۔ اور حالانکہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، تو لیکن روزدار ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو وہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم آج اتنے یعنی کہ کمزور کیوں ہوگے اور لاغر کیوں ہوگے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم بھی روزدار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آپ نے کچھ کھایا پیا، کچھ کیا؟ تو انہوں نے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ بغیر کھائے پیے روزدار ہیں، اس طرح ہم بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم ہماری مثل نہیں ہو، لہذا تم کھایا بھی کرو اور پیا بھی کرو، سحری بھی کھاؤ، افطاری بھی کرو، اور ایک دن چھوڑ کر دوسرا دن روزہ رکھو۔ یہ فرض تم پر نہیں ہے، فرض روزے جو ہیں وہ رمضان شریف کے ہیں، ان میں صبح سحری کھانی ہے، پھر شام کو افطار کرنا ہے۔ سوم صرف کھانے پینے کا نام ہی نہیں ہے روزہ نہ رکھنا، بلکہ اپنے ذہن کو بھی کلی طور تیار کرنا ہے، یعنی کہ مکمل طور پر کہ ہم ذہن میں بھی ایسی بری بات کوئی نہیں لائیں گے، ایسا برا خیال کوئی نہیں لائیں گے، ایسا کوئی بھی ایسا یعنی کہ تصور نہیں کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنتوں میں فرق آتا ہو۔ تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تو خود ہی روزہ ہے، لیکن شعبان میں بھی روزہ زیادہ رکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں مساکینوں کا خیال بھی کرتے تھے۔ غریبوں مساکینوں کی جہاں بات ہوئی ہے تو یہ بات بھی ہے کہ جب آپ نے ابھی عرض کیا کہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بونے کا مہینہ ہے، شعبان سینچنے کا ہے، اور رمضان پھر اس کی فصل ہے لینے کا مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا یہ دینی تعلیمات نہیں ہے کہ ہم رجب اور شعبان میں ہی جو زکوٰۃ وغیرہ ہے غریب غربا میں دینا شروع کر دیں تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا دے۔ تو ہمارے اسلاف جو تھے، حضرت صحابہ کرام سے لے کر یعنی کہ ہمارے اسلافوں تک، جو ہمارے بڑے بڑے معظم علماء اکابرین اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ رجب شریف میں ہی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے تھے۔ اور بعض ایسے تھے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا جو میرے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا زکوٰۃ ہے۔ تو لہٰذا رجب سے ہم اگر زکوٰۃ دینا شروع کریں، 100 روپے کے 2.5 روپے دینے ہیں، تو اسی حساب سے ہم اپنے مال کی اپنی حالانکہ زکوٰۃ رجب سے ہی دینا شروع کر دیں، تاکہ جو مستحقین ہیں وہ بھی زکوٰۃ کا مال حاصل کر کے ماہ رمضان میں وہ اتنی طاقت ان کے پاس ہو کہ وہ اناج خرید سکیں، کھانے پینے کی چیزیں میسر کر سکیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ روزدار رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ پاک ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جب آؤ تو بالکل پاک و صاف ہو کر آؤ۔ دلی پاکی ہمیں چاہیے، بدنی پاکی چاہیے، اور مالی پاکی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوم کی لکل شیء زکوٰۃ، ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر ایک نماز کی بھی زکوٰۃ ہے، روزے کی بھی زکوٰۃ ہے، بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اور جب ہم بدن کی زکوٰۃ نکالیں گے نماز پڑھ کے، روزے کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالیں گے ہم اس کا فطرانہ دے کر، مال کی زکوٰۃ اگر ہم نے نہیں دی تو وہ مال پھر تو ہمارے لیے حرام ہے، اور حرام کھا کر جو چیز کھائی جائے اسے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا وہ ضروری ہے کہ مال کی بھی زکوٰۃ دیں۔ جس طرح حج کے لیے جانا، اسلام کی بنیاد 5 ہے، 5 چیزوں پر ہے اسلامی بنیاد، کلمہ، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ، تو پھر حج جو ہے یہ جامع عبادت ہے اور یہ آخری ہے۔ اس سے پہلے ہمیں دل کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد بدن کو صاف کرنا ہے نماز سے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے ہمیں یہ مال کو کرنا ہے، اور پھر صوم ہے، روزے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ من تزکا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پر چلیں۔ آمین۔ مولوی صاحب، آخر پر ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے ایک مسلمان ہمیں کون سے اس طرح کے اعمال کرنے چاہیے تاکہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ہم سے متاثر ہوں، اور ان میں بھی ایک بھائی چارے کا، اخوت کا صحیح بات ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، دیکھیے ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، ظاہری مثال دیں ہم، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے، کوئی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، صرف چند آدمی آئے، اخلاق، عبادات اور اپنی نیک عادات سے لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف مائل کیا، محبت سے مائل کیا، اور اسلام کو پھیلایا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تکبر کو چھوڑیں، غصے کو چھوڑیں، نفرت کو چھوڑیں، اخلاق کو اپنائیں، ہمدردی کو اپنائیں، ایثار کو اپنائیں، اور وہ قوانین ہم اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ اسوہ حسنہ کو اپنائیں، صحابہ کی زندگی کو اپنائیں، سیرت نبی کا مطالعہ کریں، اور اپنے اسلافوں کی دیکھیں، تو انشاءاللہ الرحمن یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں گی۔ عجز، انکساری اور ملنساری کو عام رکھیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ مولانا صاحب، آخر پر دعا کیجیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب شریف کا مہینہ آتا تھا تو آپ کا معمول تھا، فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے برکتیں فرما رجب میں اور شعبان شریف میں، اور بلغنا رمضان، اور ہمیں پہنچا رمضان کی برکتیں، شعبان کی برکتیں،
اور رجب کی برکتیں لے کر ہمیں سالم طریقے سے پہنچا دے رمضان شریف میں۔ اے اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم تقبل اعمال الحسنہ، اے اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا فرما، ہر ایک کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، روزے کا یعنی کہ معنی سمجھنے، قرآن شریف کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوسری بات یہ ہے کہ احترام رمضان، جی احترام رمضان، یا ہمارے ہاں یہ معاشرے میں ہے کہ ہم عام لوگ جو ہیں گھر میں سحری کھا کر نکلتے ہیں، اور یہاں بازاروں میں ریسٹورنٹ وغیرہ ہوٹل وغیرہ کھلے ہوتے ہیں، ہمارے بچے سکول جاتے ہیں، لڑکیاں سکول جاتی ہیں، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوتا ہے، ساڑی نہیں ہوتی ہے، دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، لڑکے جاتے ہیں اور سڑکیں میں چلتے چلتے وہ سگریٹیں وغیرہ پیتے ہیں، یا ریسٹورنٹ پر جا کر وہ کھانا پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، یہ ادب اور احترام کے خلاف ہیں۔ میں آپ سے مختصر عرض کروں کہ مجالس میں یعنی کتابوں میں لکھا ہے، روایت میں آیا ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا، وہ رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بازار نکلا، تو جب بازار پہنچا وہ مسلمانوں کا بازار تھا وہاں، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا مجھے پیاس لگی ہے، تو باپ نے کہا کہ بیٹا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ، احترام دیکھیے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، احترام کیجیے، ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ تھوڑا آگے گئے تو بیٹے سے رہا نہیں گیا، اس کی نظر پانی پر پڑی، اس نے پانی کا ایک چلو پیا، تو باپ نے جب دیکھا وہ پانی پی رہا ہے، اس نے ایسا زور کا تھپڑ مارا کہ بیٹا زمین پر گر گیا، بیٹا زمین پر گرا۔ اور اس ملک کے، اس شہر کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے اس وقت، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بشارت دی کہ فلاں شخص جو ہے مجوسی، وہ جنتی ہے اور جنت میں اس کا یہ محل ہے۔ ماشاءاللہ، اس نے صرف رمضان شریف کا احترام کیا۔ تو جب اس کو آپ میری طرف سے ان کو سلام دیجئے، جب حضرت وہ بزرگ آئے اس بہرام مجوسی کے پاس، جب وہ آئے تو اس نے وہاں سے کہا کہ جو کچھ مجھے آپ کہنا چاہتے ہیں میں بھی خواب میں دیکھ چکا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے۔ تو لہٰذا ہندو لوگ بھی جو ہیں، انگریز لوگ بھی جو ہیں، جو سمجھتے ہیں دین کو، جنہوں نے قرآن کو یعنی کہ ریسرچ کی ہوئی ہے، وہ لوگ بھی رمضان شریف کا احترام کرتے ہیں۔ تو میری بھی یہی گزارش ہے، میری بھی یہ اپیل ہے عام لوگوں سے کہ برائے مہربانی شعبان میں بھی آپ ان برے کاموں سے بچیے، اور جب رمضان شریف آ جائے تو پورے کے پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آپ اسلام میں داخل ہو جائیے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی کاموں کی طرف مت مائل ہو جائیے، انہ لکم عدو مبین، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اول سے لے کر انتہا تک یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو سہولیات اللہ نے میسر رکھی ہیں ان کو ہم حاصل کریں۔ مثلاً ہم اگر 1 روپیہ رمضان شریف میں دیں گے کسی کو اللہ کے نام پر، تو 70 درجہ ہمیں 70 روپے 70 گنا زیادہ ہمیں اس سے ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 رکعت نماز پڑھیں گے 70 درجہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا محنت کیجئے، کوشش کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، استطاعت سے کام لیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ مولوی صاحب آپ کا، آپ اسٹوڈیوز آئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے جناب محمد نورانی نقشبندی صاحب، اور انہوں نے بات کی کہ کس طریقے سے ماہ رجب، ماہ شعبان میں ہم رمضان المبارک کی تیاریاں کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بٹور سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری یہ کوشش رہے گی رائزنگ کشمیر میں کہ اس مہینے سے لے کر رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس میں ہم اس طریقے سے ہمارے دینی جو مبلغ ہیں ان کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دیں اور ان سے دین کی باتیں سیکھیں اور آپ تک پہنچائیں۔ اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی، دیجیے مجھے اور میری کیمرہ ٹیم کو اجازت۔ دیکھتے رہیے رائزنگ کشمیر۔